हाँ, मैं अमन सुप्रीम काउंसिल का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ और इस्लाही कमेटी का मेंबर हूँ और विलेज काउंसिल सलेखाना का चेयरमैन मोहम्मद इलियास मेरा नाम है। और ये एहतजाज आज साजिद वसीम जो मेरा चचा का बेटा है उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया, बिल्कुल एंड टाइम के साथ ही कत्ल किया गया है। और हमने हुकूमत से सिर्फ सिंपल ही बात है कि हमें इनके कातिल 2 महीने में हाथ में नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? इसलिए कि 2 महीने हमने इंतजार कर दिया, इसलिए हम सड़क पे नहीं आए क्योंकि उन्होंने लॉलीपॉप दिया हुआ था, ये हुआ ये नहीं हुआ ये हुआ ये हुआ। तो उसके बाद हम यहाँ सड़कों पर निकल आए। इंशाल्लाह ये एक तहरीक बनेगी। अगर उन लोगों ने हमें सही अपने मुजरिम नहीं दिए, हम उनको ये बोलते मुजरिमों को लेकर आप उनको कटहरे में खड़ा कर दे, कोई बात नहीं है, हम उनके साथ कानून के मुताबिक काम करेंगे इंशाल्लाह। हम ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से, आपकी सब चैनल जो है और आप सहाफी हज़रात का भी मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इसको बहुत हाईलाइट कर दिया और सबकी नजर हमने 1 हफ्ते के लिए वकला बरादरी जो है और हमारे अमन सुप्रीम काउंसिल जो है ये इकट्ठा बैठ के एक लाए अमल तैयार करेगा और इंशाल्लाह अगर 1 हफ्ते में इन्होंने कुछ मुस्बत या मुजरिम को नहीं ले आए तो हम इंशाल्लाह ताला ऐसे तहरीक को जन्म देंगे कि ये खतरनामे के लिए बल्कि तहसीली पब्लिक के लिए एक जबरदस्त किस्म का होगा।
دمس کے اندر ہوگا. عبداللہ آپ کیا کہتے ہیں ایک سیاسی ورکر کے طور پر اس احتجاج کے بارے میں؟ آج ایک ہٹک قوم کی حیثیت سے نکلے ہیں ہم سب لوگ ایک ساتھ ہی نکلے ہیں ہٹک نامے سے، اور ہمارا سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ساجد وسیم شہید کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ واقعے ہوتے رہتے ہیں ہمارے علاقے میں. ہم ان کے علاقے کے مشران ہیں، یہ حکم کریں گے ہم ان سے آگے ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پورا پٹک قوم نکلا ہے یہاں پہ، کسی ہر گھر سے ہمارے فرد نکلے ہیں، اور انشاءاللہ جسے الیاس بھائی نے بات کی ہے کہ یہ ایک تحریک بنے گی تو انشاءاللہ یہ لازمی ایک تحریک بنے گی، اور ہم ان کے ساتھ ہر میدان میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ جی. بحیثیت خٹک قوم اور بحیثیت امن سپریم کونسل کے جنرل سیکرٹری کے عہدے کے مطابق جو لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے ہمارے سوچ و فکر سے بھی زیادہ تھے، اور اس میں ایک دوسرا بات یہ تھا کہ اس میں ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا. تو یہ اس لیے کہ یہ جو شہید ہوا ہے یہ بہت معصوم ایڈوکیٹ تھا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس طرح کریں گے. ہم نے سپریم کونسل بنایا ہے، ہر گاؤں میں اس کا برانچ بنائیں گے، اور جس طرح بھی اس طرح ہوگا اس طرح PK 65 میں جو خٹک ہو یا نہ ہو، پبی ہو، ڈسٹرکٹ پبی ہو یا ڈسٹرکٹ نوشہرہ ہو، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح احتجاج پرامن احتجاج کریں گے. اگر پرامن احتجاج پر کام نہ ہوا تو پھر ہمارے ساتھ دوسرا راستہ ہے. 19/11/2022 کو ہمارا ایک وکیل ساتھی ساجد وسیم بےدردی سے ضلع نوشہرہ میں تھانہ PS جلوزئی کے چوکی کے سامنے اس کو بےدردی سے شہید کیا گیا تھا. اس سلسلے میں DPO نوشہرہ سے ہماری کئی ملاقاتیں ہوئی، پھر یہاں پر پولیس جو تفتیشی افسران تھے ان سے بھی باتیں ہوئی، لیکن یہاں اب تک 2-2.5 مہینے 3 مہینے تقریباً ہو گئے، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے تفتیش میں. نہ کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، نہ ہم سے کوئی کوارڈینیشن کی گئی ہے ڈسٹرکٹ بار سے، نہ ان کے لواحقین سے کسی نے بات کی ہے. پھر میں چونکہ بحیثیت پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ تحصیل بار پر بھی میں نہیں تھا، ملک سے باہر تھا، 1 مہینہ بعد جب میں آیا تو وہی پوزیشن تھی. تو پچھلے ہفتے کو ہم نے پبھی میں یہاں تحصیل بار سے جلوس نکالا اور احتجاج کیا، ریکارڈ کیا، اور اس احتجاج میں ہم نے آج 28 جنوری کی ڈیٹ دی تھی کہ ہم بھرپور احتجاج کریں گے، اور ساجد وسیم کے قاتلوں کو پولیس پتہ نہیں کس وجہ سے چھپا رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر اسماعیل خیل میں اس سے ایک ساتھی وکیل گاڑی سے اترا ہے اور پھر 6 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کو شہید کیا گیا ہے چوکی کے بالکل سامنے. اس وقت چوکی میں بھی کوئی موجود نہیں تھا، چوکی میں بھی کوئی موجود نہیں، پولیس کی ناقص کارکردگی، ناقص تفتیش، اور انہوں نے نہ ہم سے کوئی اب تک رابطہ کیا ہے، نہ کوئی صوبائی سطح پر، حالانکہ یہاں پر خلیق منسٹر تھا، ان کا تحصیل ناظم بھی ادھر کا ہے، لیکن کسی نے بھی اس میں دلچسپی نہیں لی. اس لیے ہم نے اپنے وکیل بھائی کو کہ اس کیس کو ٹریس کرنے کے لیے ہم نے تحصیل بار ایسوسیشن نے ایک باضابطہ احتجاج کا اعلان کیا ہے. آج بھی ہم نے احتجاج کیا ہے، روڈ کو 1 گھنٹے کے لیے بلاک کیا. آئندہ ہفتے کو ہمارا یہاں پر تحصیل میں سپریم جوڈیشل کونسل ہے خٹک نامے کا، ان کے اکابرین، تحصیل میں بھی بار ایسوسیشن کے مشران، ڈسٹرکٹ بار نوشہرہ اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر صاحب سے بھی میں نے بات کی ہے. آج ان کا کوئی پروگرام تھا اسلام آباد میں، انشاءاللہ وہ بھی آئے گے. طارق آفریدی پاکستان بار کونسل کا ممبر ہے، وہ بھی آج موجود ہے. KPK بار کونسل کا ممبر، وہ بھی آج موجود تھا. سپریم کونسل کی طرف سے بہت سے لوگ آئے تھے. خلیق جو سابق MPA تھا وہ بھی موجود تھے. میں اب کے چینل کی وساطت سے ایک بار پھر موجودہ انٹرم گورنمنٹ سے، چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ سے اور انتظامیہ سے تو ہمیں کوئی ریلیف ملنے کی توقع اس لیے نہیں ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں. DIG بھائی ہے، DPO بھائی ہے، تو کس کو ہم DPO کے خلاف ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم تو کسی کو درخواست بھی نہیں دے سکتے. پھر اسی DPO نے SHOs لگائے، اسی SHO نے پھر چوکی میں لوگوں کو لگائے، اور وہی حکومت تھی پچھلے 2 مہینے پہلے جو حکومت تھی، خلیق صاحب وزیر تھے اس میں. تو ان سب لوگوں نے کوئی توجہ اپنے خٹک، وہ بھی خٹک تھا، ساجد وسیم
شہید بھی خٹک تھا، لیکن ان خٹکنامہ میں ایک وزیر اور تحصیل ٹیمے کا ناظم وہاں پر تھا، لیکن انہوں نے کوئی اس میں پیش رفت نہیں کی. ہم نے خود یہ بیڑا اٹھایا ہے اور انشاءاللہ یہ آخر وقت تک ہم اس کو پہنچائیں گے جب تک ملزمان کا سراغ نہ ملا گیا اور جب ان کو گرفتار کیا گیا. آج احتجاج آپ نے کی، جی ہاں، انتظامیہ میں سے کسی نے ابھی تک آپ سے رابطہ کیا احتجاج کے دوران؟ پچھلے ہفتے کو ہم نے احتجاج کیا تھا، اس سے آج تک ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تھا. کل یہاں SHO جلوزئی آیا تھا تحصیل میں، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا ساتھی تھا پولیس والے، لیکن وہ وقت تو نہیں ہے اس طرح. ہم نے پچھلے ہفتے کو اعلان کیا تھا اور آج پھر ہمارا احتجاج تھا، تو یہ رات کو آئے تھے. صبح SP انویسٹیگیشن وقار خان نے رابطہ کیا ہے. اس نے یہ صرف یہ ریکویسٹ کی ہے، قاتلوں کے بارے میں بات نہیں کی، تفتیش کے بارے میں، صرف یہ کہ یہ روڈ کو بند نہیں کریں. میں نے کہا احتجاج تو ہم کریں گے، وہ عوام بھی نکلیں گے، وکیل بھی نکلیں گے، ہم روڈ بھی بند کر دیں گے. اس دفعہ GT روڈ کو بند کیا ہے، آئندہ ہفتے میں اگر کوئی رزلٹ نہیں آیا تو انشاءاللہ موٹر وے کو بھی بند کریں گے. اور ان سب چیزوں کی ذمہ داری جن لوگوں سے میں نے مظاہرین کے سامنے جو مطالبات کیے ہیں، چیف جسٹس سے، انٹرم گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے ضلعی، اگر انہوں نے کوئی خاص سٹیپ نہیں لیا اور ملزمان کو اریسٹ نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم بھرپور احتجاج دوبارہ کریں گے اور آخر دم تک یہ احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ.